السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف خان ترک اور آپ سن رائز ٹوڈے ڈیجیٹل پر میرا شو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم پشاور کی ایک اہم شخصیت سے بات چیت کر رہے ہیں جن کا تعلق طب سے ہے، اور پھر طب کی دنیا میں ان کا جو شعبہ ہے وہ پلاسٹک سرجری ہے، اور اس میں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ تو ہم آج ڈاکٹر سید آصف شاہ صاحب کے ساتھ موجود ہیں، جو اگرچہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اور پلاسٹک سرجری میں ان کا بہت بڑا نام ہے، لیکن ان کے ساتھ کچھ ایشوز آج کل پیدا ہوئے ہیں، اور وہ برن سینٹر پشاور میں ایسوسیٹ پروفیسر ہے، لیکن وہاں پہ ان کے کچھ ایشوز ہیں انتظامیہ کے ساتھ، جنہیں ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے اور ذہنی طور پر۔ تو ان سے ہم بات چیت کریں گے کہ ان کے کیا مسائل ہے، اور حکومت سے یہ کیا درخواست کرتے ہیں کہ ان کے جو کریئر کے حوالے سے، ان کی سروس کے حوالے سے، اور ان کے ساتھ جو جتنے ساتھی ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کے حل کی طرف بات کی جا سکے۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ہم ڈاکٹر سید آصف شاہ صاحب سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ سر، وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا جو ایشو ہے، اور حال ہی میں آپ نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور مختلف فورمز پہ آپ نے بات بھی کی ہے، حکومت کو بھی درخواستیں دی ہیں، محکمہ صحت کو، تو یہ بتائیں کہ یہ جو برن سینٹر کا جو معاملہ ہے یہ کہاں سے شروع ہوا، اور اس کے پس منظر میں ہمارے جو ناظرین ہیں جن کو پتہ نہیں ہے آپ کے مسئلے کے حوالے سے، تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں سر۔ بہت شکریہ آصف خان صاحب مجھ سے انٹرویو لینے کا۔ دیکھیں، یہ پرابلم سٹارٹ ہوئے 2020 میں۔ اس ٹائم میں نے پروموٹ ہونا تھا ایسوسیٹ پروفیسر سے پروفیسر پہ، ایک روٹین کی بات تھی۔ اس میں ہماری ایڈمنسٹریشن جو کہ برنز کی ایڈمنسٹریشن ہے، ڈین صاحب جو ہے ہمارے جو تعلیمی سربراہ ہیں، انہوں نے اس پہ کوئی انکوائری بٹھا دی کہ نہیں، یہ پروموشن ٹھیک نہیں ہوئی۔ کچھ انہوں نے آفیسرز تھے ان کو ہراس کیا کہ بھئی آپ اس طرح لکھ کے دیں۔ وہ کاغذات جو انہوں نے میری انکوائری کی، اس میں انہوں نے، آپ دیکھیں تو تاریخوں کا فرق ہے، سگنیچرز کا فرق ہے، عدالت میں جمع ہیں وہ سارے، تو اس پہ انہوں نے مجھے پیچھے کر دیا۔ میری مجبوری تھی، میں اس کو کورٹ لے کے چلا گیا، تو کورٹ نے سال ایک تقریباً لگا، کورٹ نے ان کو کہا کہ آپ انکوائری دوبارہ کریں، صحیح، یہ کمیٹی دوبارہ بٹھائیں، آپ اس کو چیک کریں دوبارہ۔ ان کی جو ریزرویشنز تھی وہ بھی کورٹ نے مانی، لیکن میری بھی انہوں نے مانی کہ ہاں دوبارہ چیک کریں۔ تو 2025 میں وہ دوبارہ کی گئی، جنوری میں۔ صحیح، مجھے انہوں نے اس بار ڈین صاحب نے خود کمیٹی بٹھا کے جنوری 2025 کے اینڈ میں مجھے پروموشن کا وہ دے دیا، منٹس آف میٹنگ نکلا ہے۔ ٹھیک، جیسے ہی وہ نکلتے ہیں اس ٹائم یہ ہمارا ڈائریکٹر صاحب ریٹائر ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ ریٹائر ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو کیوں ان کی میرے ساتھ پرسنل گرج ہے، مجھے تو اس پریس کانفرنس آپ کی طرف سے کچھ نہیں ہے؟ میری طرف سے ابھی جو پریس کانفرنس ہوئی اس سے پہلے کبھی بھی کچھ نہیں رہا۔ صحیح، یہ 5 سال آپ خاموش رہے؟ میں خاموش رہا۔ تو انہوں نے جیسی میری پروموشن 2025 جنوری میں ہوئی، وہی ڈین صاحب نے پھر پروموشن کمیٹی کے چیئرمین کو خط لکھ دیا کہ جی یہ پروموشن ہمیں ٹھیک نہیں نظر آ رہی، جو ہم نے خود کی ہمیں ٹھیک نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک، اور انہوں نے ایک قانون پھر میرے اوپر لگا کے ایک اور منٹس آف میٹنگ 10-15 دن کے اندر نکال لیے کہ جی یہ ایلیجیبل نہیں تھے اس زمانے میں، مطلب عدالت کا آرڈر تھا کہ اب 2020 کے حساب سے ان کو چیک کریں۔ ٹھیک، تو انہوں نے جو قانون لگایا اس کو پالیسی بورڈ ریگولیشنز کہتے ہیں، جی، جو کہ جولائی 2020 میں اپلیکیبل نہیں تھی۔ ٹھیک، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت کورٹ کی ایک رولنگ ہے جو کہ پڑی ہوئی ہے، جو ان کو میں جمع کرا چکا ہوں، واٹس ایپ کے ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، تو وہ تھی نہیں، میں ان کے پاس پھر گیا، میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ نے کس طرح یہ فیصلہ کیا ہے؟ ایک تو آپ نے 5 سال تک عدالت کی بات نہیں مانی، 5 سال بات مانی تو 10 دن بعد آپ کو پھر دوسرے خیالات آ گئے۔ جی، تو ادھر سے میں نے یہ اندازہ کیا کہ یار چاہے ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں، چاہے ہمارے یہ ڈین صاحب ہیں، جی، یہ آپ کو کوئی کسی وجہ جو ان کے ذہن میں ہوگی اس سے یہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ صحیح، ورنہ عدالت سے ایک چیز پرووڈ ہے کہ یہ نہیں تھی لاگو، اس ٹائم آپ کیسے لاگو کر رہے ہیں؟ صحیح۔ تو اس دوران پھر یہ کہ میں ساتھ والے اپنے آفیسرز کو دیکھتا رہا، ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر HR رہے، ہمارے پروکیورمنٹ کے آفیسر رہے، جی، میری وائف ہیں، 3-4 وہ بھی متاثرین میں شامل 3-4 خواتین ہیں، جی ہاں۔ تو الٹیمیٹلی میں اتنا تنگ آ گیا، لیکن میں پھر بھی اس کو دوبارہ عدالت میں لے گیا۔ صحیح، اب جنوری میں کہ جی یہ تو اس طرح بات چل رہی ہے۔ اب ہوا یہ کہ ہمارے اس ڈائریکٹر صاحب کو ابھی ریٹائر ہو گیا تھا فروری میں، اس کو جولائی، یہ ابھی اکتوبر میں 4 اکتوبر کو اس کو دوبارہ لے لیا گیا، ریٹائرمنٹ کے بعد؟ ریٹائرمنٹ کے بعد۔ صحیح۔ تو اس ٹائم ہمارے جتنی بھی HMC میں یہ واحد ادارہ ہے جس کا سربراہ ایک ریٹائر آدمی ہے، باقی 4 اداروں میں کیوں نہیں ہے؟ اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ریٹائر بندہ کو نہیں لینا، ان 4 چھوٹے ادارے جو ایکٹ جو ہے، جو ایکٹ ہے 2015 کا۔ جی، جی۔
تو ہم اس کو بھی کورٹ میں لے گئے، لیکن جب یہ ڈائریکٹر صاحب جیسے ہی ابھی آتے ہیں دوبارہ چارج سنبھالتے ہیں، سنبھالتے یہ میرے پیچھے خط نکالتے ہیں. ان کے اوپر کسی اور نے ایک کیس کیا ہوا تھا صحیح، جس میں نہ میرا نام ہے، تو اس کو آپ اس میں آپ کو بھی شامل تو کر یہ اب اس طرح کے خط لکھ رہا ہے کہ اس میں یہ دنیا کو دکھا رہا ہے، ڈونٹ نو کس کو دکھا رہا ہے، انفارمیشن کمیشن کو دھوکے دے رہا ہے. صحیح، اس میں میرا نام یہ لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے ایک ایکٹنگ ڈائریکٹر تھا تو اس نے بھی یہ حرکت کی. تو اس نے مجھے اتنا مجبور کیا کہ میں نے سوچا کہ یار آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تو آپ کو چھوڑ نہیں رہے، اور مجھے، میں میڈیا پہ کہہ رہا ہوں، پریس کانفرنس پہ کہہ چکا، اگر میں ان کے ساتھ کچھ کر چکا ہوں تو یہ مجھے اس کو ثابت کرا دیں. صحیح. تو جب میں سمجھ گیا کہ ڈین کا آفس، ہمارے ڈائریکٹر کا آفس آپ کو چھوڑ نہیں رہے، تو میری مجبوری تھی جتنے کاغذ میں جمع کر سکتا تھا وہ جمع کر کے میں پریس کانفرنس میں آپ لوگوں کے سامنے آ گیا. صحیح. جی صحیح صحیح سر. تو سر یہ بتائیں کہ جو 5 سال آپ نے کہا کہ ہم نے عدالت میں کیس کیا تھا لیکن میں خاموش تھا، ابھی جو ہے نا مجبور ہو کر آپ نے پریس کانفرنس کر ڈالی. تو یہ 5 سال میں جو آپ پر بیتی ہے، اور جو آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ پریس کانفرنس میں کہ آپ کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا گیا ہے، ہراس کیا گیا ہے، اور تو یہ اس پر ذرا روشنی ڈالے کہ اس کا کیا صورتحال ہے. دیکھیں جی، آپ جب پروموٹ ہوتے ہیں ایک تو آپ کا حق ہے، جی، آپ کا وہ حق آپ سے لے گیا تو آپ کا ایک تو نقصان ہو گیا، صحیح، اس کے ساتھ آپ کا مالی نقصان بھی ہوگا. ظاہری بات ہے، پروموشن گریڈ چینج ہوتا ہے، آپ کی تنخواہ بڑھتی ہے، جی، وہ آپ کا نقصان ہو جاتا ہے. پھر جب آپ، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ پروموٹ ہو جاتے ہیں، آپ اس کو سوشل میڈیا پہ لگا دیتے ہیں جی میں پروفیسر ہوں، صحیح، اور 10 دن بعد آپ کس منہ سے لگائیں گے کہ نہیں میں واپس ڈیموٹ ہو گیا. تو آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے؟ یہ میرے ساتھ ایگزیکٹلی ہوا، اور یہی میرے ساتھ ابھی دوبارہ ہوا. صحیح. پھر یہ کہ میری گردن کا بہت زیادہ مسئلہ ہے تو مجھے پرابلمز ہوتے ہیں، میں بیچ بیچ میں چھٹی لیتا ہوں، میری سروائیکل اسپائن ساری خراب ہے. صحیح. میں انفیکٹ ابھی بھی 3 مہینے کی چھٹی پہ ہوں. صحیح. اور لمبی سرجریاں میں نہیں کر سکتا، چھوٹے کام کر سکتا ہوں. صحیح. تو اس میں یہ مجھے خط لکھتا ہے کہ تمہارا لیک آف انٹرسٹ ہے، تم کام نہیں کر رہے ہو، تم یہ نہیں کر رہے ہو. میں اس کو جواب میں ہمارا ہی ساری لکھتا ہوں کہ یار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. پھر میں یہ میڈیا کے سامنے کلیم کرتا ہوں، اس پورے صوبے کے اخبار 2014 سے اٹھا لیں، میں صوبے کا واحد مائکرو ویسکولر سرجن تھا. اب تو اور ہمارے شاگرد آ گئے ہیں. صحیح. یہ کٹے ہوئے ہاتھ لگانا، آپ کے صوبے کی تاریخ میں نے بدلی ہوئی ہے، سب آپ کے اخباروں میں، آپ کے میڈیا پہ ریکارڈ موجود ہے. صحیح. میں کلیم کرتا ہوں اس نے 30 سال میں اس طرح کا ایک آپریشن کیا ہو تو مجھے بتا دیں. صحیح. تو میں آج بھی جینیٹل ریکنسٹرکشن، ہینڈ ریکنسٹرکشن کے لانگیسٹ سیریز، کینسر ایک خاص قسم ہوتی ہے جس کو سارکوما کہتے ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ میں اس ٹائم پاکستان کی سب سے بڑی سیریز میری اور میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر ذیشان ہماری ہے. ٹھیک. تو میں اس لیول تک پلاسٹک سرجری کو لے گیا کہ جس پہ مطلب اس کو وہ ثابت ہے، وہ کاغذوں پہ اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. اور اس پہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ میرے لیک آف انٹرسٹ ہے. پھر میں اپنی وائف کو دیکھتا ہوں، وہ اینستھیٹسٹ ہے. اب ظاہری بات ہے جو تکلیف اس کو ملے گی وہ مجھے ملے گی، جو مجھے ملے گی اس کو ملے گی، جو ہم دونوں کی تکلیف ہمارے بچوں کو ملے گی. میں بلڈ پریشر کا مریض ہو گیا 2020 میں. صحیح. ابھی تک میں بلڈ پریشر کی گولیاں کھا رہا ہوں، میں آپ کو اس کے بعد دکھا دوں. صحیح. میں پھر بھی بدتمیزی نہیں کرتا کسی کے ساتھ، وہ نہیں کرتا، اپنے سب کو بڑا سمجھ کے بڑا احترام سے ان کے ساتھ چلتا رہتا ہوں. صحیح. پھر جب میں اپنی وائف کو دیکھتا ہوں، وہ اس کی ایک پرائیویٹ ایجنسی ہے اسمائل ٹرین جس کے لیے کام کرتا ہے ہمارا ڈائریکٹر صاحب. اس کے لیے یہ 6 8 مہینے سے کام کراتا ہے، اس کو سیلریز نہیں دیتا، 2 سال تک یہ اس کی پرائیویٹ کنسلٹنسی ہے، اور ایک پرائیویٹ سرکار کے اندر یہ پرائیویٹ کام ہو رہا ہے، لیکن اس کا آفیشیل اس میں شیئر ہوتا ہے. صحیح. وہ شیئر اس کو نہیں ملتا. ٹھیک. وہ ہم دیکھتے ہیں، تو وہ ہم اس کو کہتے ہیں، میری وائف اس کو کہتی ہے، تو یہ وہ پیسے اس کے کھا رہے ہیں. ہم آخر اگر آپ میرے پیسے آج مجھے نہ دیں، 20 سال بعد دیں، تو میرے کس کام کے ہیں؟ بالکل. وہ ایک بات ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے آپ نے دینی. جی. پھر میں ڈائریکٹر ایچ آر کو دیکھتا ہوں، اس کو دفتر سے باہر نکالا ہوا ہے. صحیح. میں پروکیورمنٹ آفیسر کو دیکھتا ہوں، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تنخواہ لے رہا ہے، کام نہیں کر رہا. پروکیورمنٹ کون کر رہا ہے؟ ہماری ریکروٹمنٹ کون کر رہا ہے اگر آپ کا ریکروٹمنٹ آفیسر ہی نہیں ہے؟ صحیح. تو آپ کا سٹریس بڑھتا ہے تو. اور پھر ابھی دوبارہ جنوری میں آپ کے خلاف کچھ کیس میں بھی اپنے آپ کو شامل کیا اپنے ساتھ؟ جی میں نے یہ الگ معاملہ ہے ابھی. یہ ابھی اس نے کیا. صحیح. یہ پچھلے 6 مہینوں میں ہوا کہ وہ ایکٹنگ ڈائریکٹر تھا، اس کے دوست ہوں گے. صحیح. دوست میرے بھی ابھی تک تھے، آئی ڈونٹ نو ان سے زیادہ دوستی ہوگی. صحیح. یہ ڈائریکٹر ایچ آر صاحب جو تھے زبیر صاحب نے ان کے اوپر وہ رائٹ ٹو انفارمیشن کو لکھا تھا کہ یار اپنی پروموشن کے کاغذ دے دو، تمہارے پروموشن کے کاغذ نہیں ہے. ٹھیک. ایسوسیٹ سے پروفیسر کی. اب وہ ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے نا. میں آج تک آر ٹی آئی گیا ہوں نا، میں نے مجھے اس کے لوکیشن بھی نہیں پتا. صحیح. اور وہ ریکارڈ پڑا ہوا ہے سارا. اس نے کیا کیے، پہلے وہ ایکٹنگ ڈائریکٹر نے خط کسی کو لکھا کہ بھئی یہ آپ کے ڈاکٹر آصف کے بھی کاغذ دے دیں، اس کی بھی پروموشن میں شک ہے. یعنی یہ مجھے پروفیسر سے تو ایسوسیٹ پہ لے آئے ہیں، یا مجھے ایسوسیٹ سے اسسٹنٹ پہ لے جانا چاہ رہا ہے.
تو ایکٹنگ ڈائریکٹر یہ کام کرتا ہے. اس کو میں جب جا کے کہتا ہوں کہ بھئی آپ نے کیوں کیے تو فوراً اس کو چینج کر کے مجھے دے دیتا ہے, حالانکہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے, تو پورے پاکستان پہ آپ نے پھیلا دی. تو یہ ڈائریکٹر صاحب جب 4 اکتوبر کے بعد آتے ہیں, کچھ ہی دنوں بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ کو خط لکھ کے پھر کہتے ہیں کہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن میں میری پرسنل ہیئرنگ ہوئی, اور اس میں ہم سے پوچھا کہ تم میرے اور ڈاکٹر آصف دونوں کے کاغذ ہمیں پرووائڈ کر دیں. تو وہ لیٹر تو میں نے ابھی وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا, وہ میں نے اس کو میں نے لکھا, میں نے کہا تم 7 دن کے اندر مجھے جواب دو. لیکن وہ لیٹر مجھے پہلے ملا تھا, بس وہ لیٹر جب مجھے ملا اس دن میں نے کہا کہ آصف یہ تمہیں نہیں چھوڑتے. صحیح. ان کی یہ نیت ہے, یہ ان کا کردار ہے, یہ ان کا میتھڈ ہے, یہ آپ کو دبا کے رکھتے ہیں چاہے آپ ان کو معاف کر کے رکھیں. دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ اب میڈیا میں اوپنلی جانا کہ میں اوپنلی جاؤں گا, جو بھی ہوتا ہے. ابھی یہ مجھے بھیج رہے ہیں 1 ارب روپے کے ہرجانے مجھے بھیجے جا رہے ہیں. صحیح. اس کے رد عمل میں, کانفرنس کے رد عمل میں. صحیح. اور ابھی تو ایک ہے, ابھی آپ دیکھیں, 1 ارب روپے. 1 ارب روپے, جی ہاں. تو یہ انہوں نے پرسنل کیپیسٹی میں بھجوایا کہ یا آفیشیلی بھجوایا؟ یہ پرسنل کیپیسٹی میں ان کے وکیل نہیں, صاحب وہ تو پھر ابھی آفیشیل ہے نا, تو پرسنل کیپیسٹی کس طرح میں وہ بھجوا سکتے ہیں؟ تو آئی ہیو نو آئیڈیا. میں تو اس میں تو صحیح. تو یہ میرے خیال میں یہ بھی ایک قانونی نقطہ ہے کہ مطلب آپ ایک ڈائریکٹر یا ڈین ہے یا جو بھی ہے, تو آپ پرسنل کیپیسٹی میں کس طرح, یہ تو اس میں قانونی ماہرین اس پر بہتر رائے دے سکتے ہیں میرے خیال میں. آصف صاحب دیکھیں نا, قانون اب ڈین صاحب ان کے کہنے پہ کیوں مجھے خراب کر رہے ہیں؟ صحیح. میرے محترم رہے ہیں پہلے جو تھے جنہوں نے کی, اور جو دوسرا. صحیح. ان کے لیے میں کیمپینیں چلاتا رہا ہوں, اپنے بھائیوں جیسے سمجھا, سن بھی رہے ہوں, انہیں پتا ہوگا اس بات. صحیح. کبھی بدتمیزی نہیں کی, کبھی اپنے آنر سے نیچے ان کو گرنے نہیں دیا. صحیح. انہوں نے کیسے اس کو کیا؟ پھر ہم نے ان کو درخواست دی, ہم نے بورڈ آف گورنر کو درخواست دی, ہمارے واٹس ایپ میں ریکارڈ ہے چیئرمین کو بھیجے ہوئے. صحیح. 8 مہینے ہوئے, جی اس کو انکوائر کر لے, ریٹائر ہونا. صحیح. اس کو انکوائر نہیں کیا جاتا, الٹا جب فروری میں ریٹائر ہو جاتا ہے اس کو 13-14 دن غیر قانونی طور پہ برنز کا بڑا کر کے بٹھایا جاتا ہے. یہ سرکاری گاڑی چلاتا ہے, یہ آرڈرز پاس کر رہا ہے, یہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے ایز ڈائریکٹر. ہی از ناٹ اے ڈائریکٹر. صحیح. تو یہ تو پوری دنیا سے پوچھنے والی بات ہے کہ آپ جس بندے کو ڈائریکٹر برنز کو, تو ڈائریکٹر نہیں تھا. ہی واز اے ڈائریکٹر. صحیح. اس دن پہ تو نہیں تھا. وہ بورڈ کا لیٹر بھی پڑا ہوا ہے. صحیح. جو ڈین صاحب کو ہم نے کہا اس کو ریٹائر کرو, انہوں نے کہا میں نہیں ریٹائر کرتا. اس کی ریٹائرمنٹ کے 14, 15, 16 دن بعد وہ چھٹی والے دن لیٹر کرتے ہیں کہ یہ فلانی تاریخ سے ریٹائر سمجھا جائے گا. ٹھیک. اب بورڈ آف گورنر نے آرڈر کیا ہوا کہ جس کو 13-14 دن کی ایکسٹینشن ہے اس تاریخ تک, 16 یا 17 فروری تک, اور 19 کو وہ کرتے ہیں. تو وہ 2 ادارے جو ہمارے بڑے, وہ خود بھی آپس میں اختلاف میں. ایک کہتا ہے 16 دن کی ایکسٹینشن ہے, ایک 16 دن بعد لکھتا ہے کہ نہیں اس دن سے ریٹائر ہے. صحیح. تو یہ اب اس پہ آپ آواز نہ اٹھائیں. جی. تو ہم کیا کریں؟ جی سر, یہ بھی بتائیں کہ جو گزشتہ 5 سال سے آپ ان معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں اور عدالت میں بھی آپ جو ہے نا ان کا سہارا بھی لے رہے ہیں اسی طرح, تو یہ بتائیں کہ جو آپ نے کہا تھا کہ ہم نے مختلف فورمز پہ بات بھی کی اپنے لیٹرز لے کے, تو وہ کن کن حکام کو آپ نے وہ لیٹرز بھجوائے ہیں, اور ان کا کچھ بھی اگر تھوڑا سا نتیجہ بھی آیا ہو, آپ کے ساتھ کچھ کرسپانڈنس ہوئی, اس کا ذکر بھی ذرا کر دیں. دیکھیں جی, ہم نے تو اس پچھلے 5 سال میں ہم نے سیکٹری صاحب کو لیٹر لکھے, سیکٹری ہیلتھ کو, جی ہاں, آج تک جواب نہیں آئے. ٹھیک. ہم نے چیف سیکرٹری صاحب کو لیٹرز لکھے, ہمیں ان کے جواب نہیں آئے. ٹھیک. ہم نے بورڈ آف گورنر کو لیٹر لکھے کہ ہم جتنے میں نے اس دن لہرائے تھے پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے, اس کو کوئی دیکھے, اس کو نہیں دیکھا گیا. ٹھیک. پھر ابھی جو ہے تو ابھی تو ہم نے یہ ہے کہ اب ہم مجبور تھے, اور چونکہ ابھی ہرجانوں کے دعوے کر رہے ہیں, ان کا خیال ہے کہ میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں. ٹھیک. تو میں نے ابھی FIA, نیب, اینٹی کرپشن, ان تینوں کو تھرو اپنا لائر لیٹرز لکھ دیے ہیں. صحیح. ہمارے پاس, میں پھر یہ کہتا ہوں کہ میں نے جو پریس کانفرنس کی, یہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. جو کاغذ پڑا آپ نے ڈاکومنٹس بیسڈ, میں نے ڈاکومنٹ بیسڈ بتایا. ٹھیک. اب اگر وہ ڈاکومنٹ غلط ہے تو وہ سرکاری ریکارڈ ہے, تو وہ سرکاری ریکارڈ مکمل طور پہ, وہ مکمل طور پہ سرکاری, اس میں ڈائری نمبرز لکھے. ٹھیک ہے. وہ میں نے ان کو دے دیے, میں نے درخواست کر دی کہ جی دیکھ لیں. ایک تو یہ کہ مجھے ہراسمنٹ کی گئی ہے, مجھے جان بوجھ کے پیچھے کیا گیا, 5 سال میری زندگی کے ضائع کیے گئے ہیں. یہ ڈائریکٹر HR کے ضائع کیے گئے ہیں, پروکیورمنٹ آفیسر کے ضائع کیے, خواتین کو ورک پلیس, ناٹ سیکشول, ورک پلیس ہراسمنٹس کا سامنا کرنا پڑا ہے. صحیح. لیکن اس چیز کو بھی سمجھنا ہے, کچھ لوگ آپ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو یا آپ کے ساتھیوں کو سیکشول ہراسمنٹ, کیونکہ یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں تو زیادہ تر یہ کیسز ہوتے ہیں نا, یہ جو ورک پلیس کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے حکومت کو کہ اس کو بھی سنجیدگی سے لیں؟ جی میں حکومت کو کہنا چاہوں گا, ہراسمنٹ تو
صرف سیکشول ہراسمنٹ نہیں ہے. جی جی. ورک پلیس ہراسمنٹ تو ہے ہی ہے کہ میں آپ کو اس کرسی پہ نہ بیٹھنے دوں, میں آپ کی پارکنگ کی جگہ پہ پارکنگ کھڑی کر دوں, میں آپ کے پروموشن کے ٹائم پروموشن پہ کر لوں. تو ہراسمنٹ کے ریگولیشنز میں نے تو نہیں بنائی, یہ تو آن لائن اویلیبل ہے. صحیح. تو میں نے میڈیا والی, میرے کچھ دوست مرد حضرات میرے بہن بھائی ہیں, ان کو بھی میں نے کہا جی آپ صرف سیکشول ہراسمنٹ کے پیچھے ہی پڑ گئے. میں جو ہراس ہوا اس کے کوئی معنی نہیں ہے. ہراس ہونے کے لیے خاتون ہونا ضروری ہے ذہنی طور پر. جو آج جی آپ, میں 5 سال جو عدالتوں میں جاتا ہوں, وکیلان محترم صاحبان کے پاس جاتا ہوں, کیا یہ فری ہوتا ہے؟ اس پہ میرے پیسے لگتے ہیں, اس پہ میرا ٹائم لگتا ہے, پھر راتوں کو مجھے نیند نہیں آتی. میں کیا, ہر ہیومن بینگ کے ساتھ ہوتی ہے. جی. تو یہ میری ریکویسٹ ہے پوری دنیا سے, پورے پاکستان سے, کہ جی ہراسمنٹ صرف سیکشول ہراسمنٹ تو نہیں ہے, یہ ورک پلیس ہراسمنٹ نہیں ہے, تو یہ اور کیا ہے؟ DDHR ہمارا ایک غریب لڑکا ہے. صحیح. وہ بڑی محنت کرتا ہے, وہ نیچے کلیریکل سٹاف سے وہ اپنے آپ کو 17-18 گریڈ تک پہنچاتا ہے. وہ اپنی ینگ بہنوں, اپنی مدر کا خیال رکھتا ہے, فادر اس کے نہیں ہے. صحیح. وہ اس کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ لاکھ روپے ہوگی. اور وکلاء صاحبان کی فیسیں تو مختلف ہوتی ہے, لیکن کم از کم لاکھ سے تو اوپر ہی ہوگی. بالکل. تو وہ 5 سال سے فیسیں دیتا رہے, تو اگر اس کے گھر کا آج چولہے کا کوئی پرابلم ہے, یا وہ اپنی گاڑی نہیں لے سکتا, یا اس کو کوئی ٹربلز ہیں, اس پہ کون ذمہ؟ یہ ہراسمنٹ میں نہیں آتا. بالکل. ہراسمنٹ کے لیے سیکشول کا ہونا, فائنینشیل لاس بھی ہے, بہت ساری چیزیں. فائنینشیل ہے. وہ لڑکا واحد کفیل ہے اپنے گھر کا. صحیح. اس لڑکے کو 6 بار آپ ٹرمینیشن تک لے کے چلے گئے. صحیح. وہ کس کرب سے گزرا گا؟ اس کی ماں, اس کی بہنیں, وہ کس سے؟ وہ لڑکا شادی ابھی تک نہیں کر رہا کیونکہ وہ فائنینشیلی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. صحیح. صحیح. تو یہ ہراسمنٹ نہیں ہے. سر یہ بتائیں کہ جو آپ کے اس وقت عدالت میں کتنے کیسز ہیں ہائی کورٹ میں؟ اور ہم نے سنا ہے کہ 2 کیس ہیں, لیکن آپ بھی اس پر روشنی ڈالیں. پھر اس کے بعد آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ حکام بالا جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, جو چیف سیکرٹری ہیں, اور اسی طرح محکمہ صحت کے حکام ہیں, ان سے کیا جو ہے نا وہ مطالبہ کریں گے؟ دیکھیں جی, ایک تو میرا کیس چل رہا ہے سر MTI ٹریبیونل میں, جو میری پروموشن والا ہے, جو ابھی انہوں نے مجھے پروموٹ کر کے دوبارہ پیچھے کیا. صحیح. دوسرا, ہم نے کورٹ میں یہ ان کی, ہمارے ڈائریکٹر صاحب کی ری سلیکشن پہ کیا ہے کہ آپ نے ایک ریٹائرڈ آدمی کو ابھی حال ہی میں آپ نے جو حال میں کیا ہے, وہ ابھی انڈر پروسیس ہے. صحیح. اور اپنے پروموشن کا بھی آپ نے 2020 میں کیس کیا ہے. صحیح. جی ہاں, کہ جو پروفیسر کے عہدے پر, اور ابھی دوبارہ بھی وہ مجھے کرنا پڑا کیونکہ کورٹ نے تو اس نے ورڈکٹ دے دیا تھا کہ آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں. ٹھیک ٹھیک. تو وہ جو ابھی انہوں نے کر کے کیا, تو مجھے دوبارہ کورٹ جانا پڑا پھر MTI ٹریبیونل. صحیح. MTI ٹریبیونل نان فنکشنل ہے 3 مہینے سے, تو وہ بھی اب مجھے اٹھا کے ہائی کورٹ میں لانا پڑ رہا ہے. میرے وکلاء صاحبان اس کے اوپر لگے ہوئے. صحیح. اور باقی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ باقی فورمز میں چلا گیا ہوں تمام. صحیح. تو یہ بتائیں سر آخر میں کہ کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ جو جس طرح ہم نے کہا کہ جو حکام بالا ہے, تو ان سے کیا مطالبہ کرنا چاہے کہ ہمارے جو سن رائز ڈیجیٹل کا جو پلیٹ فارم ہے, میڈیا ہے, تو اس کے توسط سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ہمیں آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو؟ دیکھیں جی, ہمارے مسئلے ایک تو ذاتی ہیں. اگر میں ایک بندہ بھی ہراس ہو رہا ہوں تو میں آپ سب کی رسپانسبلٹی ہوں, آپ اس سے مبرر نہیں ہو سکتے. ٹھیک. چیف سیکرٹری صاحب, سیکرٹری ہیلتھ صاحب, ہیلتھ منسٹر خلیق صاحب, اور ہمارے سب سے بڑے چیف ایگزیکٹو سہیل آفریدی صاحب. صحیح. یہ تو ہیں, آپ ہمارے کسٹوڈین ہیں, ہمارے پاسبان تو آپ ہیں. تو اگر آپ ہمیں اہمیت دیں گے تو ہم سے کچھ بن جائے گا. اور یہ تو سب ریکارڈ ہے جی. یہ تو کوئی, میں نے اپنے آپ سے ایک بھی کاغذ اس میں نہیں بنایا. تو میری ان سے درخواست ہے. پلس میں ہائی کورٹ سے بڑی عاجزانہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ سر ہم 5-6 ایئر سے کوڑ رہے ہیں. صحیح. میرے ریکارڈ چیک کیا جائے. اگر میں کیپیبلٹی میں دنیا کی کسی پلاسٹک سرجن جتنا اچھا نہ ہوں تو مجھے کوئی سزا دی جائے. ٹھیک. یہ ہم نے اپنے پیسوں پہ, اپنی خواریوں پہ, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا میں پھرتے رہے ہیں. آئرلینڈ سے جا کے مائکرو ویسکولر سرجری سیکھی, امریکہ سے جا کے ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوئی, اس پروونس کو دی ہیں, جو $1 بلین انڈسٹریز ہیں ساری. صحیح. ان کے ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں میرے پاس. صحیح. تو میں ہائی کورٹ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ سر ہم نے تو اپنی کیپیبلٹی سے الحمدللہ, آپ اخبار اٹھائیں, اس پشاور KP کے میں پلاسٹک سرجری کو اس لیول پہ سنگل ہینڈیڈلی لے کے جتنے کر سکتے. سر ہمیں انصاف دلایا جائے, اور ہمیں جلدی انصاف دلایا جائے. ہم تو بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں. میں تنگ ہوں, میری وائف تنگ ہے, ہمارے 3 بچے, ہم ان کو کیسے وہ کریں گے؟ صحیح. تو میں ان سب اپنے بڑوں سے درخواست کرتا ہوں, اور میں امید اللہ سے بھی رکھتا ہوں جو ان سب سے پھر اوپر ہے, کہ ایک دن یہ انصاف ڈیلیور ہو ہی جائے گا. اور مجھے امید ہے کہ میرے جتنے بڑے ہیں, میں امید رکھتا ہوں کہ ہم اس میں ہیلپ آؤٹ کریں گے. صحیح. سر پروگرام کے لیے وقت دینے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر سید آصف شاہ صاحب, جو کہ مائناز پلاسٹک سرجن ہیں, اور برن سینٹر پشاور میں یہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. وہاں پہ ان کے جو ایشوز ہیں پروموشن کے حوالے سے, اسی طرح ہراسمنٹ کے حوالے سے ایٹ ورک پلیس, تو اس پر انہوں نے اپنا جو مسئلہ ہے وہ تفصیلی طور پر بیان کیا. اور انہوں نے حکام بالا, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, چیف سیکرٹری صاحب,
سیکٹری ہیلتھ، وزیر صحت اور تمام جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے مطالبہ کیا کہ ان کا جو مسئلہ ہے یا ان کے جو ساتھی ہیں ان کے جو مسائل ہیں تو ان کو جو ہے نا ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جا سکے، تاکہ یہ سکون کا سانس لے اور اپنے جو شعبہ ہے پلاسٹک سرجری اس میں مزید جو ہے نا اپنی صلاحیتوں کو نکھارے اور ملک اور قوم کی خدمت کر سکے۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ ملتے ہیں۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔